إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے سورۃ القیامہ 29ویں پارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قیامہ جو ہے اس کی جو زمانہ نزول ہے وہ جاننے کے لیے جو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے بیسیکلی اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل شدہ آیت ہے، کیونکہ جس پیٹرن پہ یہ چل رہی آیت کہنی سوری سورہ ہے، جس پیٹرن کے اوپر اس کے اندر کلام کیا جا رہا ہے اس میں قیامت کا ذکر کرتے کرتے ایک جگہ پر سلسلہ کلام جو ہے وہ توڑ دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ ہمیں قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ اور دیکھیے کہ قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کیا کریں جب تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ پہنچ جائے. اسی طرح سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں. تو گویا یہ وحی کی ابتدائی دور جب وحی نازل ہوتی ہے اس کے ابتدائی دور کی یہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے. تو بعد کی جو صورتیں ہیں جس میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اندازہ ہو چکا تھا اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ان کے دل میں وحی کو جو ہے وہ جما دیں گے، تو پھر وہ اس میں آپ کو اس طرح کی آیات نہیں ملتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور موضوع بھی اس کا جس طرح سے ہے جیسے اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. تو قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. اور قسم سے پہلے لا کا آنا جو ہے، پہلے بھی اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے اگر وہ رد کرنے کی چیز ہو تو قسم سے پہلے لا کا کلمہ جو ہے کلمہ نافیہ وہ اس کی تائید کے لیے لانا جائز ہوتا ہے، یعنی پہلے لا لے آتے ہیں اور پھر اس پر قسم کھاتے ہیں. جیسے کوئی بات کر رہا ہے، مثال کے طور پر جو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو ان کی اس بات کو نیگیٹ کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے سب سے پہلے لا لایا گیا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی. ٹھیک ہے، تو اس کو ویسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ایسے پڑھتے ہیں نا. تو ہمیں جو عام ایک ترجمہ پڑھنے والا قاری ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نہیں کیوں کہا جا رہا ہے. یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو نہیں اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس میں جو پہلے سے بات ایک ہو رہی ہے، جو ایک غلط بات ہو رہی ہے جس کی تردید کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، تو اس تردید میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اس بات کو نیگیٹ کرنے کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو لا جو ہے وہ گرامیٹیکلی پھر پہلے لایا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ قرآن سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے،
قرآن عربی کے قواعد پر نہیں نازل ہوا، بلکہ جو عربی کے قواعد ہیں وہ قرآن کریم سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. بعض لوگ جو قواعد پڑھتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں یہ چیز کیوں ہے، تو وہ نعوذ باللہ قرآن ہی کو رد کر دیتے. اس میں کہتے ہیں کہ اس میں قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی. گرامر ساری کی ساری ڈرائیو ہی قرآن سے کی گئی. سوری. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. یہاں پر آپ کو لا کی سمجھ آ گئی اب کہ یہاں پر لا کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. بات ایک ہی ہے جو آگے جواب قسم آ رہا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، الا ان نسوی بنانا کہ ہم اس کی پور پور کو درست کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جواب قسم ہے، آگے تک چل رہا ہے. قسم کس چیز پر کھائی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ ہم اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے کہ ہم اس کی یعنی انسان کی پور پور کو درست کر دیں. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے. ہم پہلے بھی اس کو پڑھ کے آئے سورہ یوسف میں، جہاں ہم نے نفس امارہ کو پڑھا تھا وہاں پر ہم نے نفس لوامہ کا بھی ذکر کیا تھا. قرآن کریم میں انسان کے 3 نفس ڈیفائن ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نفس ہوتا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نفس کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہماری جو مرضی یا دل کی چاہت ہوتی ہے شاید. جی آپ بتائیں آسیہ کیا کہنا چاہی تھی؟ میم میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان کی اپنی مرضی، جس کو اس کا دل کرنے کو چاہتا ہے. ٹھیک، اور نعیمہ؟ جی میم یہی کہ اپنی خواہش جو ہوتی ہے ہماری، وہی ہمارا نفس ہوتا ہے. اور کسی کے ذہن میں آتا ہو؟ کیونکہ اکثر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، نفس کا لفظ استعمال کرتی ہیں، تو آپ کیا؟ ٹھیک ہے، جو ضمیر کی آواز بھی میم ہو سکتا ہے نا کہ ہمارا جو ضمیر اندر سے ہمیں نیکی کی طرف یا برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہماری آپ کے جان اندر کی آواز؟ بھی ہمارا نفس ہے. ہماری جان بھی ہمارا نفس ہے. چلیں ایک جملے میں صرف بتا دیتی ہوں، ہم خود جو ہے نا، ہماری جو روح ہے، وی آر کمپوزڈ آف 3 کائنڈ آف نفوس. ٹھیک ہے، ہم 3 نفسوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. روح جو ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ 3 طرح کی اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کے اندر نفس امارہ، جس کا ذکر ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. جو نفس امارہ ہے، جو سرکش نفس ہے، وہ تو برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم کرے. تو نفس امارہ ہمارے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب نے کہا، جو ہمارے دل کی چاہت ہوتی ہے، جو ہمارا دل کرتا ہے. یوزلی ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ سرکشی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، چاہے وہ ہماری غصے کی کیفیت ہو، یا وہ کوئی محبت کی کیفیت ہو، یا پھر وہ فیس سیونگ کی کوئی مطلب سچویشن ہو، وہ جھوٹ پہ اکسا دیتا ہے. یہ ساری جو اکساہٹیں ہوتی ہیں جو سرکشی کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ پارٹ جو ہوتا ہے ہمارا، یہ نفس ہمارا کہلاتا ہے. پھر مومن جو ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ویسے تو ان بلٹ یہ سبھی کے اندر ہوتا ہے، لیکن مومن کے اندر ایک اور نفس جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا. ٹھیک ہے، اور نفس لوامہ جو ہے یہ اس کو عرف عام میں، جیسے ابھی عروج نے کہا ضمیر، ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں اردو میں. ضمیر کی آواز، وہ ضمیر جو سو جاتا ہے، وہ ضمیر جو مر جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ بیسیکلی ہوتا سبھی کے اندر ہے، لیکن کسی کا مر جاتا ہے، کسی کا سو جاتا ہے، اور کسی کا جاگتا رہتا ہے. جس کا جاگتا رہتا ہے وہ اس کو پھر برائی سے روکتا ہے. اور تیسرا نفس جو ہے جو مطلوبہ ہے، یعنی ایٹ دا اینڈ جو ہمارا اس دنیا کے امتحان میں سے واپس جانے کا، امتحان گاہ سے نکلنے کا وقت ہو، اس وقت ریکوائرڈ ہے، اور وہ مومن کا ہوتا ہے. وہ صرف مومن کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ جس کا ذکر سورہ فجر میں آتا ہے، یا ایتھا النفس نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے؟ تو نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو راضیہ مرضیہ ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. لیکن اس نفس مطمئنہ تک پہنچنے میں ساری زندگی جو جنگ رہتی ہے وہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کے بیچ میں رہتی ہے. میم سوری، یہ نفس مطمئنہ کی ڈیفینیشن میں ہم کیا لکھیں گے؟ جیسے وہ نفس جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، ہاں میں کیا بات کری تھی؟ ہاں، ساری زندگی جو ہے نا وہ ہماری، وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بیچ میں ایک لڑائی رہتی ہے اگر ہم مومن ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اپنے جسم کو غذا جس طرح کی دیتے ہیں اسی طرح کی اس کے اندر قوت آتی ہے. اور جس پارٹ کی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ پارٹ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ اپنے بائسپ کی مسلز بنانا چاہتے ہیں، آپ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، یا ٹرائسپ کی ایکسرسائز کرتے ہیں، یا آپ اپنی فیٹس کو لوز کرنا چاہتے ہیں، اب وہ بیلی فیٹس کو لوز کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باڈی کی، آپ اس سے فیملیئر ہیں. اسی طرح ہماری روح کے جو یہ حصے ہیں ان کی بھی ایک خوراک ہوتی ہے. ان میں سے کسی کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور کسی کو طاقتور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نفس امارہ کو اس کی خوراک دیتے رہتے ہیں، وہ نفس جو سرکش ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر ہم اس کو اس کی خوراک دیتے رہتے ہیں تو وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف وہ نفس لوامہ کو پچھاڑ دیتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں جیسے دو ریسلر ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک کو آپ مسلسل طاقت پہنچا رہے ہیں. جیسے آپ اگر گیم کھیلی ہو کبھی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، تو انرجی کے لیول ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایک پلیئر کو انرجی دے رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا جو ہے جب اس کو مار پڑی ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح نفس امارہ کی خوراک ہوتی ہے گناہ، مکروہات. جتنا ہم گناہ کرتے ہیں، مکروہات میں پڑے رہتے ہیں، اتنا ہی نفس امارہ کو خوراک ملتی رہتی ہے اور وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور نفس لوامہ کو چونکہ خوراک نہیں مل رہی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اس کا تو ضمیر مر گیا. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ میں پہلے بتا چکی ہوں سورہ یوسف میں، لیکن بہت ساری بہنوں نے میں بعد میں جوائن کیا. تو چونکہ آپ بھی، ہمارا ریمائنڈر بھی چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے اور اپنی خامیوں کو کم کرنا ہے. تو خاص طور پر جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں اپنی، مثال کے طور پر آپ کو سونا اچھا لگتا ہے، آپ اتنا سوتے ہیں کہ فجر قضا کر دیتے ہیں. اب اگر جب تک آپ اپنے آپ کو اس ٹائم پر زبردستی جگائیں گے نہیں، اپنی نیند کو زبردستی کم نہیں کریں گے، آپ سوتے ہی رہیں گے، تو آپ کی نیند بڑھتی ہی چلی جائے گی. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے فزیکلی اس کو کیسے؟ اسی طرح مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی ایڈکشن چھوڑنا چاہتے ہیں، جو اسموکر ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ میں کل سے چھوڑوں گا اور میں دن میں مطلب ایک آدھا پی لوں گا، تو وہ جب وہ چھوٹی چھوٹی وہ دیتے رہیں گے اپنی اس کو سپلائی، اپنی ایڈکشن کو، تو وہ کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے. اس کے لیے انہیں دوسرے راستے اختیار کرنے پڑیں گے. جیسے بعض اوقات وہ چوئنگم ہوتی ہیں کوئی خاص، وہ ایڈوائز کی جاتی ہے اسموکر کو کہ آپ یہ چبائیں اور
بہرحال وہ چیزیں ابھی ڈسکس نہیں میں کری، لیکن بہرحال یہ چیز ہے، یہ ہم فزیکلی اپنی باڈی پر تو یہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی روح کے ساتھ ہم یہ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم خوراک دیتے رہتے نفس امارہ کو، گناہ کر کے، غلطی، غیبت اور چغلیاں اور جھوٹ اور یہ ساری اس کو غذا ٹونکس دیتے رہتے ہیں، وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگلی بار پھر وہ اور زور سے ہمارا دل کرتا ہے وہ کام کرنے کو، اور وہ ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. اسی طرح دوسری طرف نفس لوامہ کی بھی خوراک ہے، اور نفس لوامہ کی خوراک ہے نیکیاں. Excuse me. نفس لوامہ جو ہے اس کی خوراک نیکیاں ہیں. تو جتنی ہم نیکیاں کریں گے اور برائی سے اپنے آپ کو روکیں گے تو ہمارا نفس لوامہ یعنی ہمارا ضمیر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور پھر وہ نفس امارہ کو دبا دے گا. یہ ہوتا ہے ضمیر کا زندہ ہونا. اور مومن جو ہوتا ہے اس کا نفس لوامہ اسٹرانگ ہوتا ہے، نفس امارہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ٹھیک، جب نفس لوامہ مضبوط رہتا ہے اور وہ نفس امارہ کو دبائے رکھتا ہے، اس کو کمزور رکھتا ہے، مرتا نہیں ہے نفس امارہ. وہ انبیاء ہوتے ہیں یا وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کے اندر نفس امارہ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر نفس لوامہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے نہ غلطی کرنی ہے نہ ان سے جو ہے وہ پوچھ ہونی ہے. لیکن انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ختم نہیں ہوتا نفس امارہ، یہ پھر اٹھ نکلتا ہے، پھر شیطان اس کو اکساتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر نفس لوامہ، پھر بعض اوقات غلطی کر بھی بیٹھا ہے انسان، مومن گناہ کرتا بھی ہے، بعض اوقات کبائر کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر نفس لوامہ جب زندہ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس غلطی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا، وہ اس کو کانشیس رکھتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے امام وہ جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی نفس لوامہ سے مراد مومن کا نفس ہے، وہ ہر وقت اپنے تئیں اس کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کھا لیا، دل میں یہ خیال کیوں آیا. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات. تو وہ اگر گناہ کر بیٹھتا ہے مومن تو نفس لوامہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ اب لمبی تان کے سو جاؤ، وہ بلکہ اس کو توبہ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے، کفارہ ادا کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب مومن جو ہے وہ نفس لوامہ کے اس اسٹرینتھ کے ساتھ اپنی زندگی گزار چکتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور ایسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور ہم سب کا ٹارگیٹ جو ہے وہ نفس مطمئنہ بننا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جب ہمارے پاس موت کے فرشتے آئے، ملک الموت آئے، تو ان کے ساتھ جنت کے فرشتے ہوں اور وہ آ کے ہمیں ہمارے رب کا سلام پہنچائیں اور ہمیں یہ خوشخبری دیں کہ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ہم بھی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھیں. تو یہاں پر دو قسمیں کھائی گئی، ایک قسم کھائی گئی قیامت کی اور ایک قسم کھائی گئی نفس لوامہ کی. کیوں اصل میں ہے تو دو قسمیں. ایک تو یہ کہ جی یہ جو قسم یہ جو انکار کر رہے ہیں قیامت کا، تو قیامت جو ہے یہ آنی ہی آنی ہے، یہ تو ایک یقینی امر ہے، کیونکہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اس چیز پر گواہی دے رہا ہے کہ نہ تو یہ ہمیشہ سے تھا اور نہ یہ ہمیشہ رہے گا، اسے ایک دن ختم ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو تم لوگ جو مرضی دعوے کرتے رہو، بہرحال یہ کام ہو کے رہنا ہے. قیامت جو ہے آنی ہے، ایک دن یہ سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ اپنے کیے کا اچھا یا برا نتیجہ دیکھ لے گا. تو اس وجہ سے پھر یہاں پر یہ دوسری قسم یعنی نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی کہ کوئی انسان بھی دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ نفس موجود نہ ہو، یعنی ضمیر نام کی ایک چیز اس کے اندر موجود نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو برائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس نفس کو دبا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی جواب دہی کے احساس سے بے نیاز کر لیتے ہیں، اور ان کا نفس امارہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یہاں پر نفس لوامہ کی قسم کھا کے گویا ایک تاکید کی گئی ہے
کہ تمہارے اندر ایک یہ ملامت کرنے والا نفس موجود ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ تو اس چیز کے اوپر یہ دلیل ہے کہ تمہیں جو سرکشی میں کھلا چھوڑ نہیں دیا گیا، بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا گیا، اور تمہارے اندر یہ ایک انسٹنکٹ رکھی گئی ہے، فطری طور پر تمہارے اندر صحیح اور غلط کی پہچان رکھی گئی ہے، نفس لوامہ رکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جواب دینا ہے ایک دن۔ تو جواب کب دو گے؟ ظاہر ہے جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ سمجھ آئی یہ پوائنٹ سب کو؟ سمجھ آ گئی کہ یہ دو قسمیں یہاں پر کیوں کھائی گئی ہیں؟ جی 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 clear میم۔ ہو گیا۔ چلیں کون ایکسپلین کرے گا اس کو جلدی سے؟ نفس لوامہ کی یہاں پہ دیکھیں، میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ نفس امارہ کی بھی تو قسم اللہ پاک یہاں کھا سکتے تھے کہ برائی کرتے رہو گے اور قیامت بھی آ جائے گی، لیکن نفس لوامہ کی قسم تب کھائی گئی ہے اور اسے قیامت کے ساتھ تب ریلیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا ضمیر ہوتا ہے اور یہ نفس نیکیاں اس کی خوراک ہیں۔ تو جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے اوپر جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے تو ایک دم سے ہمیں ساتھ میں یہ آتا ہے جواب دہی کا احساس کہ قیامت کے دن ہم نے اس برائی کا یا اس کام کا جواب دینا ہے، تو پھر ہمارا یقین قیامت پہ بھی بن جاتا ہے جب ہم نفس لوامہ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مجھے آیا ہے سمجھ۔ ہاں جی، نفس لوامہ کا وجود ہمارے اندر رکھنا ہی اس جواب دہی کے احساس کو تازہ رکھنا ہے۔ اندر کی آواز آتی نا، آپ سب کا تجربہ ہوگا، اگر آپ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں، کسی کا حق مار جاتے ہیں، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ تم نے غلط کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اندر سے آواز آتی ہے ضمیر کی، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ تمہیں جواب دینا ہے ایک دن۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ نشانی رکھی ہے۔ اگر اللہ جواب دہی کا کوئی وہ ہوتا ہی نہ سلسلہ اور قیامت نہ آنی ہوتی، تو پھر تو انسان کو چھوڑ دیا جاتا نا اس کے حال پہ، جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دونوں قسمیں کھائی گئیں۔ ایک تو قیامت کی قسم کھائی گئی کہ خود کائنات اس بات پر شاہد ہے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، کیونکہ نہ تو یہ ہمیشہ سے تھی اس طرح سے زمین ارتھ جو ہے جس پر انسان بستا ہے، اور نہ یہ ہمیشہ سے ایسے رہے گی۔ اب تو سائنس جو ہے اس کے اوپر ایویڈنس بھی دے چکی ہے، بلکہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی بتا دیں کہ کتنے کروڑ سال پہلے جو ہے یہ بنی، اور کتنا مزید جو ہے یہ وسیع ہو رہی ہے، اور کیا کیا چینجز آ رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ چیز کائنات کا ایویڈنس، قیامت کا، اور دین پھر انسان کے اپنے اندر سے کس چیز کا، کہ ایک دن تمہاری ہڈیاں جمع کر دی جائیں گی، بلکہ تمہیں ایسے سنوارا جائے گا، ایسے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، ان نسویہ بنانا، کہ ہم تمہاری پور پور کو درست کر دیں گے۔ یہ دیکھیں کہ جب یہ جو تیسری بات کی جا رہی ہے نا کہ ہم اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے پورا ایز اٹ از بنا کے کھڑا کر دیں گے، تو یہ بھی ایک طرح سے اس چیز کا کو یقینی بنانے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے بعد جو حساب کتاب ہونا، تو اس کے بعد ایک اور زندگی سٹارٹ ہونی ہے۔ اس زندگی کے اندر ان کا ایک باقاعدہ پورا وجود ہوگا جو ایسا ہی ہوگا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ پورے کے پورے ان کو اسی قالب کے اندر ڈھال دیں گے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ کہ ان کے جو پورے ہیں، انگلی کی پورے ہیں، اس وقت تو شاید کسی نے اس کے اوپر اتنا غور و فکر نہ کیا ہو، لیکن آج آپ کی سائنس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ فنگر پرنٹ جو ہے اربوں خربوں لوگوں کے، ان میں سے کسی کا بھی آپس میں سیم میچ نہیں ہوتا، کسی کا بھی، ایون ٹوئنس جو پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی فنگر پرنٹ آپس میں میچ نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فنگر پرنٹ جو ایک کی آئیڈینٹی ہے آپ کی پوری دنیا میں، آپ کا جو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، پرسنل ڈیٹا، وہ آپ کے فنگر پرنٹ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ایون فیس پہ بھی نہیں کیا جاتا، شکل کے اس پہ نہیں ہوتا آپ کا ڈیٹا کلیکٹ، پوری دنیا کے اندر آپ کے فنگر پرنٹ کے اوپر آپ کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ میچ نہیں کرتا کسی اور کے ساتھ آپ کا کبھی بھی۔ تو ہر ایک کو انڈیویجولی ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو، خواہ اس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، خواہ وہ سمندر میں ڈوب گیا ہو، خواہ اس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا ہو، ہر ایک کو دوبارہ
پورا کا پورا بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے جو اعمال اس نے کیے ہیں، نفس لوامہ کے تحت کیے ہیں، نیکیاں کمائی ہیں، یا نفس لوامہ کو مار کے برائیاں کمائی ہیں، وہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگلی اس لائف میں جو اس کی ہمیشگی کی زندگی ہوگی جہاں موت نہیں ہے، وہ نتیجے کا لے کر اپنا کارڈ وہاں پر انٹر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر کہ ہڈیاں تو بڑی بات ہے، انگلی کی پور کا جو باریک سے باریک ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کو بھی ایز اٹ از دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی گناہ کرتا رہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے۔ یہاں اس چھوٹے سے فقرے میں جو منکرین آخرت لوگ ہیں ان کے اصل مرض کی تشخیص کر دی گئی ہے۔ یعنی ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے نا کہ لوگ آخرت کا انکار کرتے کیوں ہیں؟ تو لوگ آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جواب دہی کے احساس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا جی چاہے وہ کرتے رہیں۔ کسی بھی مذہب کا انکار کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جواب دہی کا احساس ختم کیا جائے، کیونکہ مذاہب جو ہیں وہ عمومی طور پر چاہے اس میں کسی بھی قسم کا آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ موجود ہو، لیکن وہ ایک جواب دہی کا احساس ڈیولپ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ تو مذہب کا انکار کرنا یا آخرت کا انکار کرنا تو یہ نہیں کہ ٹیکنیکلی وہ اس چیز کو ناممکن سمجھتے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہوتا ہے نا، جو تھوڑا عقل مند اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انٹلیکچوئلز میں سے تھا، انٹلیکچوئل میں سے عقل مند پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ہر جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا میں لا رہا ہے وہ دوبارہ بھی لا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب وہ پہلے اس نے ایک پوری دنیا کو وجود دے دیا تو کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ بھی اس کو بنا ڈالے؟ تو ٹیکنیکلی وہ اس کو ناممکن نہیں سمجھتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں جو جواب دہی کا احساس ان کے اندر ان سے مانگتا ہے۔ جواب دہی کا احساس جب ہوگا تو ان کے اوپر لا محالہ اخلاقی پابندیاں عائد ہو جائیں، اور وہ ہر طرح کی اخلاقی حدود و قیود کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے نفس امارہ کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ تو وہ کسی اور معبود کی عبادت کرنے کی بجائے وہ اپنے نفس ہی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور فجرہ کا جو لفظ ہے نا، فجر کہتے ہیں جو آپ کی صبح کی نماز کا بھی نام ہے، اور اصل میں وہ وقت کا نام ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر جب پو پھٹتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے نا اور ایک صبح صادق ہوتی ہے، جو صبح صادق ہوتی ہے اس کو فجر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح کاذب میں ایک وہ سورج کے طلوع ہونے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسے سپیدی صبح پھیلتی نہیں ہے۔ لیکن فجر میں جو ہے وہ جو روشنی ہے وہ بالکل ایسے سیدھی جو ہے، سورج اگر کبھی آپ نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ روشنی کی ایک لکیر سی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سورج طلوع ہونے تک مکمل جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو فجر کہتے ہیں بڑے پیمانے پر پھٹنا، ٹھیک ہے؟ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ فاسق و فاجر آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں پر کیا ہے کہ انسان چھوٹے موٹے گناہ میں بھی راضی نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اس کی کوئی بھی حد نہ ہو، وہ کہیں پر بھی جا کے رکے نہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ کہ کس طرح انسان حدوں کو توڑتا ہے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے؟ جی کوئی مثال دیں گے آپ؟ جی نعیمہ۔ میم یہ پیسہ کمانے کے لیے جو انسان ہر الٹا سیدھا کام کرتا ہے، ہر جائز کو ناجائز کو وہ جائز بنا لیتا ہے پیسہ کمانے کے چکر میں،
وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، وہ امیر ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا 400 گز کا بنگلہ ہو، تو اس کے لیے اسے پرواہ نہیں وہ یتیم خانے کا مال کھا رہا ہے، اسے پرواہ نہیں وہ بیت المال میں سے چوری کر رہا ہے، اسے پرواہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ کے وہ اپنا 400 گز کا بنگلہ بناتا ہے، وہ بنا لے، ٹھیک ہے، اسے جی پرواہ میم نہیں کہ کیا ہو رہا ہاں ہے جی۔ جی میم، دوسری یہ جیسے گاؤں کے وڈیرے ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت کو مطلب بچانے کے لیے کیا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا بنانے کے لیے پورے گاؤں کو انہوں نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو زیادہ پیسہ کمانے دیتے ہیں کہ یہ پھر ہماری اوپر آ کے تو یہ ہماری غلامی حکمرانی کر کون کرے سکتے گا، یعنی پوری نسل انسانی کو وہ محروم کر دیتے ہیں صرف اپنی چودراہٹ کو، اور یہ صرف گاؤں میں نہیں ہوتا، یہ ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس طرح کا کوئی بھی بڑے عہدے پر بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہی مثال لیں تو آپ یقین کیجئے، آپ ہسٹری میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں اور واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی بات کو رکھنے کے لیے زندہ گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں، گھر پورے پورے گھر انسانوں سمیت جلا دیے جاتے ہیں، لوگوں کی کھڑی فصلیں جلا دی جاتی ہیں صرف اپنی بات رکھنے کے لیے۔ اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی ایسی ویڈیوز بھی کہ وہ بچے نے وہ اس کے بکری شاید پتہ نہیں چلی گئی تھی یا کیا، بھی ہمارے ہی حصے آئے ہیں ایسے جاہل لوگ کہ وہ اس نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اپنی ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑنے میں۔ تو پھر آپ دیکھیے دوسری طرف خواہش نفس کو پورا کرنا، شہوت کو پورا کرنے میں انسان کہیں نہیں رکا، حتیٰ کہ اب پاکستان جیسے مسلم ملک میں بھی LGBT کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں باتیں ہو رہی، اور انسان کیا، جانور، بچے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ تو انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ بس اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں اس کے بیچ میں کوئی چیز مانے نہ ہو۔ تو قیامت اور جواب دہی کا احساس جو ہے، یہ انسان کی ان بے لگام خواہشوں کو لگام ڈالتا ہے، جواب دہی کا احساس اس کو روکتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تمہیں اپنی امانتوں کا جواب دینا ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، تم جن لوگوں کے اوپر قوام بنائے گئے تھے جو تمہاری رعیت تھی، چاہے ایک شوہر ہونے کے ناطے یا ایک چودھری یا حکمران یا وٹ ایور، کچھ بھی جو عہدہ ہے اس کے مطابق جو تمہارے سبارڈینیٹ سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو پھر انسان جب جواب دہی کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے نا، ہم کیوں نیکی کرتے ہیں، ہم کیوں معاف کر دیتے ہیں جبکہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہم کیوں بدلہ نہیں لے رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور قیامت کے دن بدلہ ملنا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنا بدلہ لینے کے چکر میں کہیں بال برابر زیادتی کر جائیں اور ہم مظلوم کے اس میں سے نکل کر ظالم کے کیٹیگری میں جا پڑیں۔ تو ہم کہتے ہیں دس از دا سیفر سائڈ کہ ہم بدلہ ہی نہیں لیتے، ہم معاف کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ تو قیامت کے اوپر ایمان، اسی لیے تو وہ بالآخرت ہم یوقنون کہا گیا نا، عین الیقین، آنکھوں دیکھا یقین رکھیں گے قیامت پر تو پھر اب ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ ادروائز تو وہی کہتے ہیں نا، اے جہاں میٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا، یہ بس مزہ ہے، ادھر کرتے رہو، اور 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، جو مرضی کرو، جیسے چاہو جیو۔ یہ سب سلوگنز جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اصل میں قیامت کی کو لفظوں سے اگر انکار نہیں کیا جا رہا تو عملاً انکار کر دینے کی طرف موٹیویشن دلاتے ہیں۔ یسألو ایانا یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے آپ سے کب آئے گا قیامت کا دن۔ جنرلی لوگ انڈیویجولی بھی آپ سے یہ سوال کرتے تھے اور پھر اجتماعی طور پر بھی ان کا یہی تھا کہ اچھا قیامت آئے گی تو پھر کب آئے گی، بتا دے ذرا۔ تو اب آگے قیامت کی ڈسکرپشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب چندھیا جائیں گی آنکھیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق سورج اور چاند کو اکٹھا کر کے ایک ٹکیا کی شکل میں جو ہے وہ اس میں ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ٹھیک ہے، تاکہ سورج
بھی اس کے ایندھن کو اور بڑھا دے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ چاند اور سورج کی پوجا کی گئی ہے تو جہاں دوسرے جو ہیں وہ بت ان کے ڈالے جائیں گے جن کی پوجا کی جاتی تھی، تو ان کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دونوں طرح کی آراء اس میں موجود ہے۔ جمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند۔ اور جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو اس کی جو ہے ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، لا یرتد الیہم طرفہم، یعنی پلکیں جھکیں گی نہیں، بلکہ روب، دہشت اور خوف اور وحشت کے مارے آنکھیں جو ہیں وہ پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر یہ دیکھتے رہیں گے۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور ایک اور جگہ آتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب سورج جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں ان قیامت کی جو مناظر ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن کہے گا انسان کہ کہاں ہے فرار کی جگہ۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ شورى میں آیت نمبر 47 کہ ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر، یعنی آج نہ تو کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی ایسی جگہ کہ وہاں جا کر تم انجان اور بے پہچان بن جاؤ۔ تو اس دن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے چھوٹے بڑے اعمال کا جو ہے اس سے اس کو مطلع کیا جائے گا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہ جو نامہ اعمال ہے جب ان کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا تو ان کی جو کیفیات ہوگی وہ قرآن کریم میں ہم مختلف جگہوں پر پڑھ کے آئے کہ بعض جگہ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، ٹھیک ہے، کاش کہ میرا یہ حساب کتاب ہوتا ہی نہیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی نا کہ ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اس دن۔ الی ربک یومئذ المستقر، اور اس دن تمہارے رب ہی کی طرف جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، قیامت کا انکار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے اعمال کے ساتھ انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، اس دن سبھی کے سبھی کس طرح اپنے رب کی آواز کی طرف جا رہے ہوں گے جب وہ سور پھونکا جائے گا؟ پتنگوں کی طرح، بالکل آنکھیں پھٹی ہوں گی، اور کوئی کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہوگی کہ وہ پلٹ کے دوبارہ اپنی قبر کے اندر جا سکے اور چھپ جائے کہیں جا کے کہ اس کو حساب کتاب کے لیے پیش نہ ہونا پڑے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور خبر دیا جائے گا انسان اس دن اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے کیا کیا بھیجتا ہے انسان؟ جلدی سے سمجھ کیجئے، یہ سارا کچھ ہم سبحان اللہ پڑھ چکے ہیں۔ جی آگے ہم کیا کیا بھیجتے ہیں؟ اعمال، ہمارے اور نیک جو ہم اور لوگ برے اعمال، نیکیاں بھی آگے ہاں جا جی رہی ہیں اور برائیاں بھی آگے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ ہم آگے بھیجتے ہیں۔ اچھا جلدی سے 1 2 3 کر کے کاؤنٹ کریں، نیکیاں کیا کیا بھیجتے ہیں آگے، تاکہ ایک ریکال ہو جائے ہمارے ذہن میں۔ جلدی سے کون کون سی نیکیاں فرائض، جو ہم نوافل، لوگ عبادات صدقات، کرتے ہیں اس کے بعد ہاں ہاں جی فرائض ہیں، نوافل ہیں، اور یہ عبادات میں بھی آ جاتا ہے، معاملات میں بھی آ جاتا ہے۔ چھوٹی نیکیاں بھی آ جاتی ہیں، بڑی نیکیاں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی اخلاقیات بھی، نیکیاں چھوٹی حقوق چھوٹی سے العباد بھی صدقات، بڑی نیکیاں بڑے پیمانے پہ جو آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ جو کچھ ہم اچھائی یا برائی کرتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جاتا ہے نامہ اعمال ہمارا، اور اس کے اوپر پھر فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسنون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے کی کیفیت میں ہوں۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اوپر چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ معارج میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور پیچھے بھی ہم قرآن میں پڑھ کے آئے۔ پھر وَأَخَّرَ، جو اس نے پیچھے چھوڑا، اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔
پیچھے چھوڑ کے کیا جاتے ہیں ہم؟ صدقہ، وہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ برائی بھی ہو سکتی ہے، بدیع جاریہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی جو برائیاں ہیں جو ایسی کر جاتا ہے جس کو لوگ جو ہے وہ فالو کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ان کی گناہوں میں بھی اس کا حصہ جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے. جس طرح سے قابیل کے بارے میں، جب اسے قتل کیا حابیل کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تا قیامت جتنے بھی قتل ہوں گے، کیونکہ وہ سب سے پہلا قتل تھا، تو تا قیامت جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب میں جو ہے وہ قابیل کا حصہ بھی لگتا جائے گا، ان کے گناہ میں قابیل کو بھی جو ہے وہ ایک حصہ ملتا چلا جائے گا. اس طرح اگر ہم نیکی کر کے جاتے ہیں، لوگوں میں اچھا علم پھیلا کے جاتے ہیں، انہیں صحیح بات بتا کے جاتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ کھول جاتے ہیں جو بھلائی کا کام کرتا ہے، کہیں پر کسی کی تعلیم میں کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، صحیح کچھ بھی آپ کوئی ہنر سکھا جاتے ہیں کسی کو، تو وہ آپ کے لیے گویا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، نیکی کا ایک پیچھے رہ جانے والی نیکی بن جاتی ہے، آثار آپ کے بن جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم کوئی گناہ کا کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد کر جاتے ہیں جو گناہ میں جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، اس کی طرف ان کو ابھارتی ہے، تو اس میں پھر وہ اسی طرح سے وہ اس کی برائی بن جاتی ہے، اس کے لیے گناہ جاریہ بن جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر کے جائیں، بلکہ پیچھے بھی اپنے کچھ ایسے ہی نیکیاں چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا؟ حتیٰ کہ جیسے بھی ہم نے پڑھا نا، اگر کوئی بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل بھی چلے مسلمان بھی نہیں ہے، تب بھی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نفوس انسان کے اندر رکھے ہیں. نفس امارہ رکھا ہے تو نفس لوامہ بھی رکھا ہے. انسان جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، جب اسے شرارت کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے کرتا ہے؟ ماں سے چھپ کے کرتا ہے نا، یا ماں کے سامنے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ جی چھپ کے کرتا ہے. چھپ کے کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں گا تو ہاں مجھے جی ماں سے ڈانٹ پڑے گی. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا بچہ. اور جب اس نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے، ایک ایسا بچہ جو بات نہیں کرتا، ابھی بولنا نہیں آتا، بہت چھوٹے بیبی، آپ نے دیکھا ہے بچے کیسے رو کے اپنی بات منوا لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں نا کہ گود میں اٹھایا جائے ان کو. چھوٹا بیبی ہوتا ہے جو بھی بولتا بھی نہیں ہے، وہ اتنا روتا ہے، آپ اس کو گود میں اٹھاتے ہیں وہ چپ کر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو گود کی عادت ہو گئی ہے. تو اس کو پتا ہے بچے کو کہ اس نے رونا ہے. کس نے سکھایا اسے کہ اس نے رونا ہے؟ تو انسان کو پتا ہوتا ہے بیسیکلی. جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، کیا ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو کیا وہ انجانے میں قتل کرتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غیبت کر رہے ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے وہ نیکی کر رہا ہے یا وہ بدی کر رہا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اور اس کا ایک اور معنی یہ ہے، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس کے تمام جو اعمال نامے ہیں، اعمال نامے کے اندر جو سب کچھ لکھا ہوگا، جو کتاب اس کو دی جائے گی، پھر اسے کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، آج تم خود اپنے اوپر گواہی دو گے. تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے آئے، کہ سب کچھ تمہارے سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے. تو اصل میں انسان کو اس کا اعمال نامہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا جرم اسے بتایا جائے، کیونکہ وہ تو اس کو آلریڈی پتہ ہی ہوگا. یہ جو اعمال نامے دیے جائیں گے نا، یہ بیسکلی اس پر حجت تمام کرنے کے لیے دیے جائیں گے. یہ جو سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ مرتب کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود سمیع العلیم ہے نا، وہ تو سمیع بصیر ہیں، وہ خود دیکھ بھی رہے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، گواہ بھی ہیں. تو وہ پھر اس کے ساتھ یہ ہارڈ کاپیز کیوں مرتب ہو رہی ہیں؟ کیوں گواہیاں اکٹھی کی جائیں گی؟ انسان کا اپنا جسم گواہی دے گا، وہ چیزیں گواہی دے دیں گی اللہ کے اذن سے جن کو استعمال کیا گیا ہوگا گناہ میں یا نیکی میں. قرآن گواہی دے گا انسان کے حق میں یا اس کے خلاف. انبیاء گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے. کیوں یہ سارا نظام کیوں قائم کیا جائے گا؟ تاکہ انسان
کو دلیل کے ساتھ بتایا جائے کہ تم یہ سب کچھ کر کے آئے ہو، حالانکہ وہ خود جانتا ہوگا لیکن مکرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حالانکہ خود جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود محض انسان کو دلائل دینے، حجت اس کے اوپر تمام کرنے کے لیے یہ پورا ڈیٹا جو ہے یہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے. آڈیو ویڈیو کے ساتھ ہر چیز سامنے آ جائے گی. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، پھر اگرچہ وہ ڈالے اپنی معذرتیں، جتنے مرضی ایکسکیوزز پیش کرے، فلاں نے مجھے مس گائیڈ کر دیا تھا، فلاں نے یہ مشورہ دے دیا تھا، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ تو سبھی بات کر رہے تھے تو میرے منہ سے یہ بات ہو گئی. جو مرضی معذرتیں آپ دیتے رہے، انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کر کیا رہا ہے، اور انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. کسی بھی قومیت میں سے، کسی بھی مذہب میں سے آپ اٹھا کے کسی سے پوچھ لیں، جو بنیادی معروف ہے، جو نیکی ہے، جو اخلاقیات ہیں، وہ سیم ہے. کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ اچھی بات ہے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ غیبت اچھی بات ہے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ چوری کرنا جائز ہے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ بے ایمانی کرنا جائز ہے. چاہے کوئی کسی مذہب کو فالو کرتا ہو چاہے نہ کرتا ہو، نارمز معروف ہر جگہ ایسی، منکر ہر جگہ یہی ہے، پتہ ہے. تو پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو ہر شخص کو پتا ہوتا ہے. اور بینگ اے مسلم ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم جب اپنی نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں. تو یہاں تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں ایکسکیوزز دے دے کے، وہاں نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں پر ساری گواہیاں جو ہیں، حتیٰ کہ خود ہمارے اپنے جسم سے بھی گواہیاں جو ہیں وہ لے لی جائیں گی کہ کہاں ہم نے جانتے بوجھتے غلطی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی زندگی میں توبہ کی توفیق دے دیں، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی یاد کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور بے شک ہم پر ہی ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم پڑھ لیں اسے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیروی کیجئے اس کے پڑھنے کی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. تو قرآن کریم یہاں تو جو کانٹیکسٹ ہے وہ میں آپ سے بیان کر چکی کہ وحی کے آغاز کا چونکہ دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو اس سے آپ کو روکا گیا کہ آپ نہ پڑھیں، آپ کو یاد کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے. جب ہم پڑھ چکے پھر آپ اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اس کو بیان کر دینے کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہے، یعنی اس کو ایکسپلین بھی ہم آپ سے کریں گے، اور آپ اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ایکسپلینیشن آگے پھر لوگوں کو دی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے کانٹیکسٹ. لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں. پہلے بھی ہم سبحان اللہ مختلف جگہ پر جہاں یہ موضوع آیا ہے اس کو پڑھتے رہے ہیں، دوبارہ سے اس کو یہاں پر سیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے. ہمیں سے ہر کوئی جو اپنی تجوید کو درست کرنا چاہتا ہے یا اس کو آیات زبانی یاد ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی قاری کی قرات کو لگاتے ہیں تو آپ کی زبان خود بخود ساتھ ساتھ وہ آیات پڑھنے لگتی ہے اگر آپ کو زبانی یاد ہے یا آپ تجوید درست کرنا چاہتے. تو یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھ لیں تو پھر آپ اس کو پڑھنے میں پیروی کریں. تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اگر آپ نے اپنی تجوید درست کرنی ہے یا کسی قاری کی قرات کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے اس کو پلے کریں گے، پھر اس کو پاز کریں گے اور پھر آپ خود پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر پلے کریں، پاز کریں، پھر خود پڑھیں. اور اس میں آپ کو میں ایک ٹپ دے دیتی ہوں چھوٹی سی، اگر آپ یہ کر پائیں کہ آپ جب خود پڑھ رہے ہوں تو اس کو ریکارڈ کر لیں، اس کو ریکارڈ کر کے پھر آپ اپنی ریکارڈنگ سنیں. جب آپ اپنی ریکارڈنگ سنیں گے پھر قاری صاحب کی ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ کو اپنی مسٹیکس کو سمجھ آ جائیں گی. یہ وہ طریقہ ہے جب آپ اکیلے خود انڈیویجولی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ادروائز اگر آپ کسی استاد کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، تو آپ ان کو بھی سنا سکتے ہیں. لیکن جس وقت استاد پڑھ رہا ہو یا قاری صاحب کی قرات آپ سن رہے ہوں، اس وقت آپ اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ قرآن سننے کی اور سمجھنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سن کر اس پر تدبر کیا جاتا ہے.
نہ کہ ساتھ ساتھ پڑھا جاتا ہے. جب آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا تدبر والا جو پورشن ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو قرآن توجہ سے سننا، یہ تو ہے قرات کی بات. اب دوسری بات لے لیتے ہیں، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، ابھی بھی کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا. تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو پھر بجائے اس کے کہ ساتھ ساتھ آپ آیات کی تلاوت کریں، کہ کیا کرنے کا کام ہے؟ توجہ سے سننا اور غور و فکر کرنا، یا جو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان کو نوٹ کرنا. قرآن جب پڑھایا جا رہا ہو توجہ سے سننا. تو جب قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنا جو ہے اس سے روک دیا گیا ہے، تو پھر باتیں کرنا تو بدرجہ اولا منع ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا. ابھی تو آپ ورچوئل کلاس میں ہیں اور بہت ساری بہنیں تو شاید گھر کے کام کرتے ہوئے سن رہی ہوں گی، لیکن ہمیشہ میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں وہ علم رسوخ حاصل کریں، تو پھر آپ سارے کاموں میں سے یہ 1-2 گھنٹے جو ہیں یہ اسپیئر کر لیں. اپنی سکون سے بیٹھ کے پڑھیں، اپنے مصحف کو کھول کے سامنے، اپنی نوٹ بک کو کھول کے ساتھ میں سنیں اور ساتھ میں نوٹ کریں. اور پھر یہ کہ باتیں نہ کریں. اگر آپ کے ارد گرد شور ہے اور کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ پھر کلاس کو میوٹ کر دیں. اور اگر آپ قرات سن رہے ہیں اور آپ کے گرد لوگ آگے ہیں باتیں کریں، آپ پہلے سن رہے تھے کوئی نہیں تھا، پھر اب بچے آ گئے اسکول سے یا اور کوئی آ گیا، تو پھر اس کو آپ بند کر دیں. جب آیت مکمل ہو جائے تو اس کو بند کر دیں، کیونکہ یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے کہ اس کے بیچ میں شور مچایا جائے. اوکے. اس کے بعد اس کے اندر ایک چیز اور ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں اس ٹاپک میں ہم نے جمع قرآن کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ قرآن کو کس طرح سے کتنے ادوار میں جو ہے وہ جمع کیا گیا اللہ کے حکم سے، اور کس طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور پھر اس کی قرات کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. اور حتیٰ کہ نہ صرف یہ کہ قریشی لہجے پر، بلکہ جو 7 قرات ہیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں، اور لوگوں کے اندر سینہ بسینہ جو ہیں وہ روایات آگے اسی طرح سے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اگلی نسلوں میں پہنچ رہی ہیں. اور پھر ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. تو یہ بیان کرنا کیا ہے قرآن کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بعض مفسرین نے جو ہے نا یہ اس آیت سے یہ بات اخذ کی ہے کہ شروع کے دور میں شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے دوران ہی قرآن کی کسی آیت یا لفظ کا مفہوم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کر لیتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ خاموشی سے اس کو سنیں. اور پھر اس چیز پر اطمینان دلایا گیا کہ اس کا لفظ ٹھیک ٹھیک آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا جائے گا، اور قرآن کو آپ ٹھیک اسی طرح سے پڑھ سکیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا جو ریزن ہے اس کے پیچھے، جو اس کی مصلحتیں ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھا دی جائیں گی. پھر یہ کہ یہ آیت جو ہے نا یہ اصولی طور پر جو ہے اس سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں. اگر ہم وہ باتیں سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت ساری برائیوں سے بچنے کا کہ جو ہے وہ ایک راستہ ہمیں سجائی دیتا ہے. جیسے بہت سارے سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ عمل کریں ہم، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے. تو یہ اصولی جو قاعدہ ہے وہ ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھا دی گئی ہے. اولاً یہ کہ اس سے ہمیں صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف وحی جو ہے وہ نہیں نازل ہو رہی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی جو ہے وہ نازل کی جاتی تھی، جو کہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. وحی غیر مطلوب یعنی حدیث اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی نازل ہوتی تھی، اور پہلے بھی جو ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. پھر
قرآن کے جو احکام اور فرامین ہیں اس کے جو اشارات ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو اصطلاحات ہیں، جو مفہوم اور مدعا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں درج نہیں کیا، بلکہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری باتیں جو ہیں، وہ تشریح جو ہے وہ سمجھا دی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی تشریح جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی اس کی تفسیر میں من چاہے مطلب نکالنا جائز نہیں ہے، بلکہ جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے، جس کو ہم تفسیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی جیسے ایک آیت آپ کو پڑھ کے اسی کی سپورٹ میں اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن ہی سے آیات جو ہیں وہ مختلف صورتوں کی آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یہ ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن، ٹھیک ہے۔ دوسری تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالمأثور، یعنی آثار سے تفسیر، اور وہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کے جو افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے جو اعمال اور افعال ہیں یا اقوال ہیں، ان کی روشنی میں تفسیر کرنا۔ تیسری تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے، تفسیر بالرائے، جیسا کہ ہم آیت کے کانٹیکسٹ بیان کر کے پھر اس کے اندر سے ہم اپنی رائے کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اس میں سیکھتے ہیں باتوں کو، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن تفسیر بالرائے میں تفسیر معصور کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کے کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کی جائے، یہ غلط ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ صرف گرامر کی بیس پہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ پھر غلط ہو جاتی ہے۔ قرآن کی وہی تفسیر جائز ہے، اس کا وہی بیان جائز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، آپ نے کر کے دکھایا اور صحابہ اکرام نے آپ کو فالو کیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کے مفہوم اور مدعا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ اپنے اعمال، قول اور فعل کے ساتھ کر کے دکھایا، سمجھایا، تو پھر ہمارے اوپر بھی یہی چیز عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از لے لیں۔ تبھی یہ بات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور نبی کی سنت، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب ہم یہ 2 چیزیں لازم پکڑیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تفسیر قرآن کی ہے، یہ تفصیل ہے، قرآن کا بیان ہے اللہ کی طرف سے، یعنی سنت کو فالو کرنے کی طرف موٹیویشن ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب کوئی اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ اس کو بیان کرتا ہے یا اپنی مرضی کے اعمال نکال لیتا ہے یا افعال نکال لیتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ تو یہ 2 بنیادی چیز جو ہیں یہ اس بات کی اس پر دلیل ہیں کہ قرآن جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور اس کی جو تفصیل بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں کر کے دکھایا وہ بھی من جانب اللہ ہی ہے، اور اس پر بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلد ملنے والی دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ تم جلدی ملنے والے چیز کے اوپر فوکس رکھتے ہو، تمہیں دنیا کی کامیابیاں زیادہ عزیز ہیں، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ دنیا کی چاہت میں انسان کسی بھی جواب دہی کے احساس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اسی بات کو دوبارہ دوسرے اسلوب سے پیش کیا گیا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو اور تم آخرت کی فکر نہیں کرتے، تمہیں جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم سورہ حاقہ میں بھی پڑھ کے آئے نا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا حساب کتاب کیا ہوتا ہے، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ مجھ سے حساب کتاب لیا جائے۔ ساری کی سارا فوکس کس کے اوپر تھا؟ دنیا کی جہاں پر، دنیا کی عزت کما لیں، دنیا میں مال کما لیں، دنیا میں اپنے عہدے چمکا لیں، اپنا اقتدار بڑھا لیں، سارا فوکس اسی پہ تھا، آخرت کو تو چھوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔
وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جن کا نامہ اعمال جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کامیابی کے جوش و خروش کے ساتھ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو اتفاق ہو، یاد ہو بچپن میں یا کسی وقت جب آپ کو آپ کا ریزلٹ کارڈ ملتا ہے اور آپ نے کوئی پوزیشن لی ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کبھی بھی تقریب کو چھوڑ کے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور ایک کامیابی کا احساس آپ کے چہرے سے چمک رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اچھا باقیوں کا اب نتیجہ کیا رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو قیامت کے دن جو کامیاب ہو جائیں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، خوش ہوں گے، اور وہ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی ہوگی، اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا جائے گا ساتھ ان کے کمر توڑ دینے والا معاملہ۔ یعنی ان کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا قبر سے اٹھائے جانے، قبر کی زندگی میں جو عالم برزخ میں وہ سزا بھگت کے آتے ہیں، پھر حشر کے میدان کی کیفیت، اور پھر وہ سارے نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا، تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی جان حلق کو۔ پھر جو ہے یہ لے کے آیا جا رہا ہے موت کے وقت پر دوبارہ سے، جب پھر تذکرہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہہ دیا جائے گا کہ کون ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے تو عموماً لوگ دوا اور دعا کی بجائے جھاڑ پھونک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب میڈیکل سائنس آپ کو فیل ہوتی نظر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو پہلے بھی یہ اس دور کی بھی بات اسی طرح سے ہے کہ جب حلق تک جان اٹک جاتی تو لوگ کہتے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، کوئی اس تکلیف سے اس کو نجات دے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا، بعض کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان کا معاملہ آسان کر دے، یعنی اب جان کنی کا عالم ہے، جان نکل ہی جائے تو یہ جان چھٹ جائے گی ان کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معنی سے لیے جا سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اس پروسیس کو، سکرات الموت کو آسان کرنے کے لیے جھاڑ پھونک والے کو بلایا جاتا تھا، یا پھر یہ کہ اس میں سے شفا لینے کے لیے کہ شاید کہ یہ پلٹ آئے تو جھاڑ پھونک والے کو بلایا جائے۔ گویا ایک کیفیت کا بیان ہے۔ آپ سب جن کو اتفاق ہوا ہو اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں قریب المرگ کوئی ہو تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے واپس لوٹا لیں اپنے اس عزیز کو، اور حتیٰ کہ بنیادی چیزیں بھی بھول جاتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ حالانکہ مومن جو ہوتا ہے اس وقت اس کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب جان کنی کا عالم ہو کسی پر تو اس کو کلمہ کی تاکید کرنا، اس کے پاس اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا اور اس کو کہنا کہ آپ کلمہ پڑھیں، جو شہادتین ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے ان کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے جب کوئی پیارا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ آخری کام ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن یہ آخری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو جاتے جاتے اسے کلمہ طیبہ پڑھا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق جس کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوگا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش دیں گے۔ تو یہ ضرور یاد رکھیے، اور اس کی تعلیم اپنے لیے بھی اپنے بچوں کو بھی دیں کہ اس موقع پر جذبات تو ایک طرف رکھیے لیکن تاکید کرنا کلمے کی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی ساتھ پنڈلی کے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس روز روانگی۔ یہ موت کا منظر ہے۔ آج کی کلاس کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو
کسی ایسے شخص کے پاس اس وقت موجود ہونے کا جب جان کنی کا عالم تھا، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح جان جو ہے وہ سب سے پہلے پیروں سے نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ روح جو ہے وہ حلق تک آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔